باب نمبر 32 باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکائی اہلہ علیہ اذا کان النوح من سنتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میت کے بعض گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے جبکہ میت پر نوحہ کرنا اس کا طریقہ ہو۔ لقول اللہ تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس تعلیق کے موافق حدیث موصول متصل حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 893 میں گزر چکی۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور اگر نوحہ کرنا میت کی سنت نہ ہو، میت کا طریقہ نہ ہو، تو پھر یہ اس طرح ہے جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی دوسروں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ الشَّيْءُ، سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے، اور اگر کوئی بوجھ والا دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی جس کے گناہ کی سزا اسی کو ملے گی۔ اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ ان المیت لیعذب ببکائی اہلہ علیہ، وہ ایک خاص پس منظر میں تھا، ایک یہودی عورت مر گئی تھی، اس کے اہل خانہ اس پر رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان کے لیے فرمایا تھا کہ میت کو اس کے اہل و عیال، اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ عام نہیں ہے۔ وما یرخص من البکاء فی غیر نوح، اور وہ جو بغیر نوحہ کے رونے کی اجازت دی گئی، کسی کے انتقال پر رونے کی اجازت ہے، آنسو بہانے کی اجازت ہے، لیکن نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، بڑی بلند آواز سے رونا اور شکوہ شکایت کرنا، یہ قطعاً منع ہے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رونا آنکھ سے ہو، یعنی آنکھ سے آنسو بہے، اور جو رونا آنکھ سے ہو اور دل سے ہو، وہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، اور جو ہاتھ سے ہو، یعنی چہرہ پیٹنا، بال نوچنا، گریبان چاک کرنا، اور زبان سے ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی زبان سے شکوے شکایت کے کلمات کہنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها وذلك لانه اول من سن القتل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نفس کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، جس شخص کو بھی دنیا میں ظلماً قتل کیا جائے گا، تو پہلے ابن آدم پر یعنی قابیل پر اس کے خون کے گناہ کا حصہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی ظلماً قتل ہوں گے، جس کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، قاتل کو تو اس کی سزا ملے گی، قاتل کو تو گناہ ہوگا، اس کے ساتھ قتل کا گناہ قابل کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ناقابل کو بھی اس کا کچھ حصہ پہنچے گا، کیونکہ قابل نے سب سے پہلے دنیا میں قتل کیا تھا، قتل کا طریقہ اسی نے ایجاد کیا تھا، اسی لیے اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اس تعلیق کی اصل صحیح بخاری حدیث نمبر 3335 اور حدیث نمبر 6867 میں ہے۔ حدیث نمبر 1284 حدثنا عبدان و محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عاصم بن سلیمان نبی عثمان قال حدثني اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابن لی قبض فأتنا فارسل یقرئ السلام ویقول ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت الیہ تقسم علیہ لیأتینها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبی بن کعب وزید بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی نفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها الشن ففاضت عينه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبدان اور محمد نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عاصم بن سلیمان نے خبر دی ابو عثمان سے، انہوں نے کہا مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہو رہا ہے، یعنی آپ کو اطلاع دی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، نزاع کی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام کہا اور فرمایا بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز کی اس کے پاس ایک مدت مقرر ہے، لہذا تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ انہوں نے پھر آپ کی طرف پیغام بھیجا اور آپ کو قسم دی کہ آپ ان کے پاس ضرور آئیں۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ اس بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لایا گیا، آپ کے نواسے کو، جبکہ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، یعنی آپ کے نواسے کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ راوی نے کہا میرے گمان میں ان کا جسم پرانی مشق کی طرح تھا، پرانے مشکیزے کی طرح جسم ان کا نحیف اور کمزور ہو گیا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب آپ نے اپنے نواسے کا یہ منظر دیکھا، انتقال کا وقت آ گیا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے صرف رحم کرنے والے بندوں پر رحم فرماتا ہے، یعنی کسی قریبی مسلمان کے، کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پر آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رحمت اور مہربانی ڈال دی ہے، اور جو اللہ کے مہربان بندے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والے بندے پسند ہیں، یہ رحمت ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ آنسو بہانے کی اجازت ہے، لیکن زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت کا کلمہ نکلنے نہ پائے۔ اس حدیث شریف کے سند کے راوی ہیں عبدان، ان کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ نمبر 2 محمد بن مقاتل، نمبر 3 عبداللہ بن مبارک، نمبر 4 عاصم بن سلیمان احول، نمبر 5 ابو عثمان نہدی، ان کا نام عبد الرحمن بن مل ہے، نمبر 6 حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا تھیں، ان کا نام برکہ تھا۔ تعزیت اور عیادت کے لیے اصحاب فضل کو بلانا، بغیر نوحہ کے رونا اور دیگر مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اس صاحبزادی کا نام حضرت زینب تھا جو آپ کی بڑی صاحبزادی تھیں، اور ان کے بیٹے کا نام علی بن ابی العاص بن ربیع تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کی موت کے وقت اصحاب فضل کو بلانا چاہیے، جو فضیلت والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو بلانا چاہیے تاکہ ان کی دعا اور ان کی برکت حاصل ہو۔ افاضل صحابہ، بزرگ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر بلائے چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیت اور عیادت کے لیے بغیر بلائے بھی چلے جانا چاہیے۔ اس کے برخلاف ولیمہ اور شادی کے کھانے میں بغیر بلائے کے نہیں جانا چاہیے، بلانے کے بعد ہی جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو صبر اور اجر و ثواب کی امید رکھنے کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مصیبت میں بے قرار ہو اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اس کو دلاسا دینا چاہیے اور حوصلہ دلانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار بلانے پر نہیں گئے اور دوسری بار چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل کو کسی کی امید نہیں توڑنا چاہیے، جو فضل و مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، اگر کوئی ان کو طلب کیے بلائیں، ان کی حاضری کو وہ اپنے لیے برکت سمجھیں تو پھر ان کی خواہش پوری کرنی چاہیے، ان کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اور عیادت اور تعزیت یعنی پرسہ دینے کے لیے، صبر اور تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس میں بغیر نوحہ کے رونے کا ثبوت ہے۔ کسی کے انتقال پر رونے کی اجازت ہے، اور اس میں دل کی نرمی کا بیان ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے فوراً ان کی آنکھ سے آنسو رواں ہوتے ہیں، اور ایسے مواقع پر نہ رونا دل کی سختی اور بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت زینب نے آپ کو قسم دے کر بلایا، اس میں یہ ثبوت ہے کہ نہایت ادب سے، احترام سے سوال کرنا چاہیے، اپنی خواہش رکھنا چاہیے۔ اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 744 سے 45، حدیث نمبر 2031 پر مذکور ہے۔ اس حدیث کی وہاں تشریح نہیں کی گئی۔ حدیث نمبر 1285 حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن ہلال بن علی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا
بنتن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر قال فرأيت عینیہ تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال ابو طلحة انا قال فانزل قال فنزل في قبرها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو عامر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں فلیح بن سلیمان نے حدیث بیان کی، ہلال بن علی سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے جنازے میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، پس میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے، بہہ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر میں اترو۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی قبر میں اترے تدفین کے لیے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں عبداللہ بن محمد مسندی، نمبر 2 ابو عامر عبد الملک بن عمرو العقدی، نمبر 3 فلیح بن سلیمان، ان کا نام عبد الملک ہے اور فلیح ان کا لقب ہے، نمبر 4 ہلال بن علی بن اسامہ، یہ قبیلہ عامر سے تعلق رکھتے ہیں، عامری ہیں، نمبر 5 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صاحبزادی کے جنازے کا ذکر ہے ان کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جس وقت انتقال کی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے اور ان کے جنازے میں آپ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی توجیہ کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو وہ شخص قبر میں اتارے جس نے رات میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات میں فعل زوجیت نہ کیا ہو، یعنی اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو؟ علامہ کرمانی نے کہا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی صاحبزادی کو قبر میں اتارنا تھا تو جس شخص نے رات میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو اس میں شہوت کے آثار تازہ ہوتے ہیں، اور جس شخص نے رات کو جمع نہ کیا ہوتا وہ گویا شہوت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ تو آپ نے چاہا کہ آپ کی صاحبزادی کو وہ شخص قبر میں اتارے جو شہوت کو بھولا ہوا ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس رات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے صحبت کی تھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا اور آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ آپ کی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر باندی کی صحبت میں مصروف رہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ ان کے آخری وقت میں وہ ان کے پاس ہوتے اور ان کی خدمت کرتے، اس لیے ان پر عتاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ ان کی قبر میں نہ اتریں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بہت طویل عرصے سے ایک زمانے سے آپ بیمار تھیں، اس لیے حضرت عثمان اپنے طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے باندی کے پاس چلے گئے، جبکہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے گا۔ بغیر آواز کے رونے کا جواز اور قبر پر بیٹھنے کی ممانعت۔ اس حدیث میں بغیر آواز کے آنسوؤں سے رونے کا ذکر ہے اور یہ بیان ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورت کو قبر میں اتاریں کیونکہ وہ عورتوں سے طاقتور ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کو قبر میں عورت کو اتارنا چاہیے جس نے زمانے قریب میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔ اور اس حدیث میں قبر کی ایک جانب بیٹھنے کا ثبوت ہے۔ اس حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی قبر کے پاس کنارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت علی رضی اللہ عنہما اور امام مالک نے اس سے یہ استدلال کیا کہ قبر کے پاس بیٹھنا جائز ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عطا، امام شافعی اور جمہور نے یہ کہا کہ قبر پر بیٹھنا جائز نہیں، یعنی قبر کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کا استدلال ان احادیث شریفہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص انگارے پر بیٹھ جائے اور وہ اس کے کپڑے کو جلا دے، پھر وہ آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کی قبر پر بیٹھے۔
ابو مرثد غنوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ محاملی نے کہا کہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ امام مالک اور خارجہ بن زید نے کہا کہ اس حدیث میں جو فرمایا قبر پر نہ بیٹھو، اس کا معنی یہ ہے کہ قبر پر قضائے حاجت نہ کرو، قبر پر پیشاب وغیرہ نہ کرو۔ یہ تعویل بہت بعید ہے۔ توضیح میں مذکور ہے، ایک کتاب کا نام ہے، اس میں مذکور ہے کہ قبر پر ٹیک لگانا، قبر کو ٹیکا لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1286 حدثنا عبدان قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ قال توفیت ابنۃ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بمکہ وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وانی لجالس بینہما او قال جلست الى احدہما ثم جعل آخر فجلس الى جنبی فقال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لعمر بن عثمان الا تنہا عن البکاء فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی مکے میں فوت ہو گئی، ہم ان کے جنازے میں آئے اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ان کے جنازے میں آئے تھے، اور بے شک میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، یا کہا میں ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دوسرا بھی آ گیا اور وہ شخص میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عمرو بن عثمان سے کہا کیا آپ ان کو رونے سے نہیں روکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک گھر والوں کے رونے سے میت کو ضرور عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1287 فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قد کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول بعد ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر رضی اللہ تعالی عنہ من مکہ حتى اذا كنا بالبیداء اذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فاذا صهيب فاخبرته فقال ادعه لي فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق امير المؤمنين فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واخاه وصاحباه فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا صہیب اتبکی علیہ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببعض بکائی اہلہ علیہ۔ پس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس قسم کی بات کہتے تھے کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، آپ بھی اس طرح کی بات کہتے تھے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے سے لوٹا، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیدا پر پہنچے تو اس وقت سواروں کی جماعت کی کر کے درخت کے سائے میں تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کون سوار ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے، صہیب رومی۔ میں نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں واپس حضرت صہیب رومی کے پاس گیا اور ان سے کہا چلیے، پس وہ امیر المؤمنین سے ملے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، آپ کو حالت نماز میں فجر کی نماز میں جب ابو لؤلؤہ جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا گیا تو حضرت صہیب روتے ہوئے آیا اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی، ہائے میرے صاحب، یعنی میرے سردار۔ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے صہیب کیا تم مجھ پر رو رہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1288 قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فلما مات عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکرت ذلك لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالت رحم اللہ عمر واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیعذب المؤمن ببکائی اہلہ علیہ ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیزید الکافر عذابا ببکائی اہلہ علیہ وقالت حسبکم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عند ذلك واللہ هو اضحک وابکا قال ابن ابی ملیکہ واللہ ما قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شیئا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ حضرت عمر بھی یہ کہتے تھے کہ میت کے اہل و عیال کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، آپ بھی اس طرح کی بات کہتے تھے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بے شک مومن میت کے گھر والوں کے اس پر رونے سے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، آپ نے ایسی بات نہیں کہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بے شک کافر کے گھر والوں کے اس پر رونے سے اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو مزید عذاب دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جس کے گناہ کی سزا اسی کو دی جائے گی، گناہ ایک کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مفہوم سمجھ رہے ہیں یہ قرآنی آیت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کا حکم یہ کافی ہے کہ جس نفس کا بوجھ وہی اٹھائے گا، جو گناہ کرے گا وہی سزا پائے گا، کوئی اور گناہ کرے کسی اور کو سزا دی جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس وقت کہا تھا اللہ کی قسم واللہ ہوا اضحک و ابکا، اللہ کی قسم وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 43۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا اللہ کی قسم، یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ نہیں فرمایا۔ گھر والوں کے میت پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیے جانے کی توجیحات۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں توجیحات یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا اور اس کے کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ہے میت کے گھر والوں کے اس پر رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میت نے یہ وصیت کی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر رویا جائے تو اس کو عذاب ہوگا، اور اس صورت میں اس کو اس کے اپنے فعل کی وجہ سے عذاب ہوگا، نہ کہ فعل یعنی اپنے عمل کی وجہ سے، تاکید کرنے اور وصیت کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا، نہ کہ دوسروں کے عمل کی وجہ سے۔ اور اب یہ سورہ فاطر آیت نمبر 18 کے خلاف نہیں ہے۔ امام بخاری نے بھی اسی توجیہ کو اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا جبکہ میت پر رونا میت کے جاری کردہ طریقے کی وجہ سے ہو تو پھر میت پر گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ اگر میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کے جنازے پر اس کے میت پر رویا جائے تو پھر میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے علماء نے یہ کہا کہ اگر میت کی ان باتوں سے مدح کی جائے جن باتوں سے زمانے جاہلیت میں میت کی مدح تعریف کی جاتی تھی، مثلاً تو اس طرح لوٹ مار کرتا تھا اور ڈاکے ڈالتا تھا اور ناحق خون بہاتا تھا اور یوں بے دریغ یعنی بے فکری کے ساتھ پیسہ مال و دولت لٹاتا تھا، اور یہ افعال اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہیں، پس میت کے قبر میں جانے کے بعد اس کے گھر والے ان افعال کو، ان اعمال کو یاد کر کے روئیں گے اور اس کو قبر میں ان اعمال پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ دیگر علماء نے یہ کہا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے افعال کا ایک مطلب کام بھی آتے ہیں کیا؟ کام بھی آتے ہیں، فعل کے معنی کام، یعنی میت جو کام دور جاہلیت میں جو کیا کرتا تھا، جو گناہ کے کام، ان گناہوں کو، ان کاموں کو یاد کر کے روئیں گے تو میت کو قبر میں عذاب ہوگا۔ دیگر علماء نے یہ کہا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے رونے سے غم زدہ ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس کو ناگوار گزرتی ہے اس پر اور اس کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ علامہ طبری نے کہا کہ میت پر زندے کا رونا زندے کی طرف سے میت کو عذاب دینا ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب دینا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے مردہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ نیک اعمال دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ برے اعمال دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال اگر برے ہوتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی نئی میت آتی ہے، کوئی نیا شخص دفن ہوتا ہے قبرستان میں ان کے آس پاس میں، تو وہ اس سے بعد میں مرنے والے کا حال پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے متعلق پوچھتا ہے کہ اس نے اس کے گزر جانے کے بعد شادی کر لی یا نہیں۔ ہر وہ حدیث جس میں رونے سے منع کیا گیا، علماء کے نزدیک اس کا محمل یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ رونے سے منع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ روتی ہے، یعنی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، اور دل غمگین ہوتا ہے، دل میں رنج و غم ہوتا ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے گزر جانے سے، اور ہم وہ بات نہیں کہتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے،
اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو رونے سے منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کو رہنے دو، یعنی ان کو رونے دو، ان کو رونے سے منع مت کرو، کیونکہ نفس مصیبت زدہ ہے، اس وقت نفس پر مصیبت آئی ہے اور آنکھ رو رہی ہے اور مصیبت کا زمانہ قریب ہے۔ اور آپ نے نوحہ سے منع فرمایا، یعنی بال نوچنے، چہرہ پیٹنے اور اپنا گریبان چاک کرنے جیسے عام طور پر جاہل قسم کی عورتیں کرتی ہیں، آپ نے نوحہ سے منع فرمایا۔ اور نوحہ کرنے والی وہ ہے جو گریبان چاک کرے، یعنی اپنے کپڑے پھاڑے، منہ پر تھپڑ لگائے اور جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حافظ ابن حجر کی بیان کردہ توجیحات یعنی وجوہات انہوں نے جو اس حدیث کی تشریح کی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں حدیث مذکور کی درج ذیل توجیحات ہیں۔ اس حدیث شریف کی مختلف اس کی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، میت کو گھر والوں کے اس پر رونے سے اس وقت عذاب ہوگا جب کہ اس نے مرنے سے پہلے رونے کی اس کے جنازے پر، اس کی میت پر رونے کی وصیت کی ہو۔ نمبر 2، جب میت پر نوحہ کرنے اور رونے کی رسم اس نے ڈالی ہو۔ نمبر 3، جب گھر والے اس کے سامنے کسی میت پر نوحہ کرتے ہوں اور وہ ان کو منع نہ کرتا ہو اور یہ نہ بتاتا ہو کہ یہ فعل حرام ہے۔ نمبر 4، جب اس کے گھر والے اس کے کیے ہوئے ناجائز کاموں پر فعل یعنی یہ کام یعنی نوحہ کرنا حرام ہے، جب یہ نہ بتائے اور اسے نہ روکے تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ نمبر 4، جب اس کے گھر والے اس کے کیے ہوئے ناجائز کاموں پر اس کی تعریف کر رہے ہوں اور اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہو۔ نمبر 5، جب گھر والے میت کے ایسے اوصاف، ایسی خوبیاں بیان کر رہے ہوں جو اس میں حقیقت میں موجود نہ ہوں تو قبر میں فرشتے اس کو جھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا تھا؟ مثلا جب نوحہ کرنے والے کہیں ہائے تم پہاڑ تھے، یعنی مضبوطی میں، ثابت قدمی میں تم پہاڑ تھے، تم دریا تھے سخاوت میں، تو فرشتے میت کو ڈانٹ کر کہیں گے کیا تو پہاڑ تھا، کیا تو دریا تھا؟ اس طرح کہہ کر فرشتے اس کو قبر میں جھڑکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم و فضل میں مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ ہے، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور ان کے قول کو خطا والا قرار دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اللہ رحم کرے، انہوں نے اس حدیث کے مطلب کو سمجھنے میں ان سے خطا ہوئی اور اپنے قول پر سورہ فاطر آیت نمبر 18 سے دلیل پیش کی۔ اسے معلوم ہوا کہ دلائل کے ساتھ اکابر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی جو بڑے بزرگان دین ہیں اور علم میں جن کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، اگر دلیل ہو تو ان کے شاگرد یا ان سے کم مرتبے والے علم میں وہ لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے فقہی مسائل میں تقریباً اپنے تمام اکابر سے حتیٰ کہ ائمہ اربعہ سے بھی دلائل کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اس میں اکابر کی بے ادبی اور توہین نہیں ہے، بلکہ علم اور اجتہاد کی وسعت اور ہمگیری یعنی فقہی بصیرت اور اجتہاد کی وسعت اور صلاحیت کی واضح دلیل ہے، اس میں اظہار ہے۔ حدیث نمبر 1290، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن ابیہ عن امرۃ بنت عبد الرحمن انہا اخبرتہ انہا سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیۃ یبکی علیہا اہلہا فقال انہم لیبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی عبداللہ بن ابی بکر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے سنا، بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی خاتون کے پاس سے گزرے جس کا انتقال ہو گیا تھا، جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پر رو رہے ہیں حالانکہ اس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہودیہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کی، یہودیت پر مر گئی، اس کو اس کے قبر میں عذاب ہوگا اور اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار اس پر رو رہے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1287 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1290، حدثنا اسماعیل بن خلیل قال حدثنا علی بن مسر قال حدثنا ابو اسحاق وهو شیبانی عن ابی بردۃ عن ابیہ قال لما اصیب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعل صہیب یقول واخاہ فقال عمر اما علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت لیعذب ببکاء الحی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل بن خلیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں علی بن مسہر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو اسحاق نے حدیث بیان کی اور وہ
شیبانی ہیں، انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، آپ کو نماز فجر میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے شہید کر دیا، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فوراً پہنچے اور عرض کرنے لگے، کہنے لگے ہائے میرے بھائی، یعنی افسوس کا اظہار کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے پر۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندے کے رونے سے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1288 میں گزر چکی۔ نمبر 33 باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا یعنی گریبان چاک کرنا، چہرے پر مارنا، مار پیٹ کرنا اور بال نوچنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعہن یبکین علی ابی سلیمان ما لم یکن نقع او لقلقۃ والنقع التراب علی الرأس واللقلقۃ الصوت۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان عورتوں کو ابو سلیمان پر رونے دو۔ کسی ابو سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عورتوں کو ان پر رونے دو جب تک یہ بالوں پر مٹی نہ ڈالیں اور نہ چلائیں۔ نقعن کا معنی ہے بالوں پر مٹی ڈالنا، زمین پر سے مٹی اٹھا کر چہرے پر بالوں پر ڈالنا، اور لقلقہ کے معنی ہے چلانا، یعنی جب تک یہ لوگ اس طرح کے حرکات نہ کریں، صرف آنکھوں سے آنسو بہائیں، ان کو رونے دو۔ اس تعلیق کی اصل اس حدیث میں ہے۔ شقیق بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو بنو مغیرہ قبیلے بنو مغیرہ کی عورتیں جمع ہو کر ان پر رونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ان عورتوں کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں رونے سے روک دیں، تو حضرت عمر نے کہا ان کو ابو سلیمان پر آنسو بہانے دو، ان کو رونے کی اجازت ہے جب تک یہ بالوں پر مٹی نہ ڈالیں اور آواز نکال کر نہ روئیں، اس وقت تک ان کو منع نہ کرو۔ حدیث نمبر 1291 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سعید بن عبید عن علی بن ربیعہ عن المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سعید بن عبید نے حدیث بیان کی علی بن ربیعہ سے، انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا مجھ پر جھوٹ باندھنا تم میں سے کسی ایک پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، یعنی میری طرف جھوٹ کی نسبت کر کے کہنا ایسا نہیں ہے جیسے عام لوگوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے کہی جاتی ہے، کیونکہ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ باندھا، عمدن جو یہ کہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس پر نوحہ کیا گیا اس کو قیامت کے دن اس سے عذاب دیا جائے گا جس کے ذریعے اس پر نوحہ کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دانستہ یعنی جانتے بوجھتے آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، کوئی ارشاد اگر آپ کا نہیں ہے اور یہ آپ کا ارشاد ہے کہہ کر پیش کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام بشروں کی طرح بشر نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا اور حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت جو کرے عمدن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جبکہ عام آدمی کی طرف اگر کوئی جھوٹ کی نسبت کرے تو اس کے لیے اس طرح کی سخت وعید نہیں آئی۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں ابو نعیم فضل بن دکین۔ نمبر 2 سعید بن عبید طائی قبیلے کے ہیں، یہ ان کی کنیت ابو الحذیل ہے۔ نمبر 3 علی بن ربیعہ ہیں، ان کی کنیت ابو المغیرہ ہے۔ نمبر 4 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بغیر نوحہ کے میت پر رونے کا جواز، نوحہ کیے بغیر کسی کے انتقال پر رونا جائز ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں نوحہ کرنا حرام ہے کیونکہ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کرتے تھے، عورتوں سے آپ بیعت لیتے تھے تو اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، اور اس باب کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کا میت پر رونا اس وقت منع ہے جب وہ نوحہ کریں، اور بغیر نوحہ کے رونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول دلیل ہے کہ ان کو رونے دو،
رونے کی اجازت ہے، رونے سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ جب تک یہ بالوں پر خاک نہ ڈالیں اور چلا کر نہ روئیں اس وقت تک انہیں رونے سے منع نہ کرو۔ پس انہوں نے بغیر نوحہ کے رونے کو مباح قرار دیا، جائز قرار دیا، اور حضرت مغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جس سے نوحہ کیا گیا اس سے عذاب دیا جائے گا، یعنی نوحہ کرتے وقت عورتیں جو اس کے فضائل اور خوبیاں بیان کر کے روتی ہیں، حقیقت میں جو فضائل اور خوبیاں اس کے اندر نہیں تھیں تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ بغیر نوحہ کے رونے میں عذاب نہیں ہے۔ نوحہ کیے بغیر کسی کے انتقال پر رونے کی اجازت ہے جب تک کہ اس میں نوحہ نہ ہو اور بڑی آواز سے نہ رویا جائے۔ حدیث نمبر 1292 حدثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبۃ عن قتادۃ عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبۃ المیت يعذب ببكاء الحي علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے خبر دی، شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے خود اپنے والد یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا میت کو قبر میں اس چیز سے عذاب دیا جاتا ہے جس سے اس پر نوحہ کیا جائے۔ اس حدیث کی روایت میں عبدان کی متابعت، یعنی عبدان کے جیسے عبد الاعلیٰ نے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، اور آدم نے کہا شعبہ سے زندے کے رونے سے مردے کو یعنی میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1287 میں گزر چکی۔ باب نمبر 34، بابن، اس باب کا کوئی عنوان نہیں ہے اور یہ اس سے پہلے گزرے ہوئے بابوں کا تتمہ یعنی اس کا تکملہ ہے، اس کو جوڑنے والا ہے، سمجھے اس کا خاتمہ ہے یہ۔ حدیث نمبر 1293 حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن المنکدر قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال جیء بأبی یوم احد قد مثل به حتى وضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سجی ثوبا فذهبت اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا ابنة عمرو او اخت عمرو قال فلم تبكي اولا تبكي فلم تبكي اولا تبكي فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن المنکدر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد کو جنگ احد کے دن اس حال میں لایا گیا کہ ان کا مسئلہ کیا جا چکا تھا، یعنی ان کے جسم کے بعض اعضاء کاٹ دیے جا چکے تھے جس کو مسئلہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھ دیا گیا اور ان کو ایک چادر سے ڈھانک دیا گیا، یعنی ان کے جسم مبارک پر چادر اڑا دی گئی۔ میں ارادہ کر رہا تھا کہ ان کی ناز سے چادر ہٹا دوں، دیکھنے کے لیے ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے میں نے ان کی چادر ہٹانی چاہی تو مجھے میری قوم نے یعنی میرے قبیلے نے روک دیا، پھر میں نے دوبارہ ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھنا چاہی تو میرے قبیلے نے مجھے پھر روک دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیخنے والی کی آواز سنی، ایک خاتون کے چیخنے کی آواز آئی، زور زور سے چیخ کر رونے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عمرو کی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں رو رہی ہیں؟ یا یہ فرمایا یہ نہ روئے، ان کو نہیں رونا چاہیے کیونکہ فرشتے ان پر مسلسل سایہ کیے ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے رونے کی آواز سن کر فرمایا ان کو نہیں رونا چاہیے، یہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں مارے گئے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جب تک ان کا جنازہ یہاں رکھا ہوا تھا اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق ان پر اپنے پروں سے سایہ کی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کا جنازہ یہاں سے اٹھا لیا گیا۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1244 میں گزر چکی۔ اس حدیث میں مسلح کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے کسی شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کی ناک، کان یا اس کی شرمگاہ کے اعضاء
اور اس کے جسم کے دیگر اعضاء کاٹ دیے جائیں۔ یہ کفار جب کسی مسلمان کو شہید کرتے تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو شہید کر دیے جانے کے بعد ان کا مسئلہ بھی کر دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو آپ نے بڑی آواز سے رونے سے منع فرمایا۔ باب نمبر 35 بابن لیس منا من شق الجیوب، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے اپنا گریبان پھاڑا، یعنی کسی مصیبت پر یا کسی کے انتقال پر جو اپنے کپڑے پھاڑے، اپنا لباس چاک کر دے، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1294 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان قال حدثنا زبید الیامی عن ابراہیم عن مسروق عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہمیں زبید یامی نے حدیث بیان کی ابراہیم سے و مسروق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، جو اپنے رخساروں پر، اپنے کلوں پر تمانچے مارے اور گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی چیخو پکار کرے، زمانے جاہلیت میں جو نعرے لگاتے تھے وہ نعرہ لگائے، وہ شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کے سند کے راوی ہیں ابو نعیم فضل بن دکین، نمبر 2 سفیان ثوری، نمبر 3 زبید بن حارث بن عبد الکریم یامی، یہ بنو یام بن رافع بن مالک کی اولاد سے ہیں جو ہمدان سے تھے، ہمدان ایک شہر کا نام ہے۔ نمبر 4 ابراہیم نخعی، نمبر 5 مسروق بن اجدع، یہ مشہور تابعی ہیں۔ نمبر 6 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی توجیحات کہ منہ پر تمانچہ لگانے والا ہم میں سے نہیں ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ چہرے پر تمانچہ لگانے والا مصیبت کے وقت یا میت پر روتے ہوئے کوئی اپنے رخسار پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس حدیث اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہماری سنت پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہماری سیرت پر عمل کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے بالکل خارج ہے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کوئی بھی شخص معصیت کے ارتکاب سے، یعنی گناہ کرنے سے، گناہ کبیرہ بھی کرنے سے دین سے خارج نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ معصیت یعنی گناہ کو اگر حلال سمجھ کر کرے یا جائز سمجھ کر کرے تو پھر وہ دین سے خارج ہو جائے گا، گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ حرام کو حلال یا ناجائز کو جائز سمجھنے کی وجہ سے وہ دین سے نکل جائے گا۔ سفیان ثوری اس حدیث کو اپنے ظاہری معنی پر جاری کرتے تھے اور اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے تھے، کیونکہ حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کرنا زجر و توبیخ کے زیادہ لائق ہے۔ لیس منا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تغلیظاً اس کو زجر و توبیخ کے لیے ڈانٹنے کے لیے حدیث شریف کے ظاہری معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ توبیخ، زجر و توبیخ ہوگی، ڈانٹا جائے گا کہ کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس طرح کی حرکت کرنے والا دین سے خارج ہو جائے گا۔ جب اس کو یہ بات سمجھائی جائے گی تو ظاہر بات ہے وہ دین میں جمے رہنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اسی طرح ان تمام احادیث کو جن میں یہ جملہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں سفیان ثوری اور کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ علامہ کرمانی نے کہا یہ جملہ تغلیظ کے لیے ہے، یعنی سختی بتانے کے لیے ہے کہ جو شخص رخسار پیٹے اس کو آگاہ ہو جانا چاہیے، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ رخسار پیٹنا اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار میں کوئی شخص ایسے الفاظ بولے جو کفریہ ہوں، مثلاً وہ حرام کو حلال کرے اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو، تو اس وقت اس سے اسلام کی نفی حقیقتاً ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے جنازے پر یا کسی کے انتقال کرنے پر ایسے الفاظ استعمال کرے جو کفریہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوں، تو پھر اس وقت وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوگا، یعنی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اللہ کی تقدیر پر راضی نہ رہنے کی وجہ سے۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے وہ ہماری اقتدا کرنے والا نہیں ہے اور ہماری سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت کاملہ پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور ایک قول یہ ہے
کہ یہ اس شخص پر محمول ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو منہ پر تمانچہ لگانے، گریبان پھاڑنے اور زمانے جاہلیت کے نعروں کو جائز سمجھتا ہو، وہ شخص مراد ہے۔ زمانے جاہلیت سے مراد ہے اسلام کے ظہور سے پہلے کا زمانہ فطرت، یعنی زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرنا اور مردے کے متعلق کہنا ہائے پہاڑ ہائے میرے بازو، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اہل جاہلیت اس طرح زمانے جاہلیت میں اسلام کی دوبارہ تبلیغ سے پہلے وہ لوگ اس طرح کہا کرتے تھے، اسلام میں اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 36، باب رسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کی موت پر افسوس کرنے کا بیان۔ اس عنوان میں رثا کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے مرنے والے کے محاسن بیان کرنا، یعنی مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنے کو رثا کہتے ہیں اور اس کو مرثیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اصحاب شجرہ درخت کے نیچے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، آپ کا بھی شمار انہی میں سے تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اور وہ ایک خچر پر ان کے جنازے کے پیچھے جا رہے تھے، بس عورتیں رونے لگی تو انہوں نے کہا تم مرثیہ نہ پڑھنا، یعنی میت کی خوبیاں بیان نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس عنوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرثیے کی جو نسبت کی گئی ہے، اس سے مراد صرف کسی کی موت پر اظہار افسوس کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، اور مرثیہ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ بیجا خوبیاں بیان کرنے سے منع کیا گیا، ورنہ اگر میت کے اندر حقیقی معنی میں یعنی جو خوبیاں میت کے اندر نہیں ہیں ان خوبیوں کی نسبت میت کی طرف کر کے بیان کرنا منع ہے۔ اگر واقعتاً کوئی قابل تعریف ہے، کسی کے اندر خوبیاں تھیں، تو ان محاسن کا، ان خوبیوں کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1295، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت انی قد بلغ بی من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت بالشطر فقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير او كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امضل اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة یرثی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے خود اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ بیان کرتے ہیں حجۃ الوداع کے سال مجھے شدید درد تھا، میں شدید تکلیف میں مبتلا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے، میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ تب میں نے عرض کیا مجھے اتنا درد ہو رہا ہے اور میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا میں آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں 1/3 مال یعنی 1/3 مال صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں؟ 1/3 مال بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 1/3 مال صدقہ کرو، یعنی 1/3 اپنے کل مال کا 1/3 اللہ کی راہ میں دو، اور یہ 1/3 مال بھی بہت زیادہ ہے۔ بے شک اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب و تنگ دست چھوڑو، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو مالدار کر کے جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ اور بے شک تم جو بھی خرچ کرو گے جس سے تم اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ کرو گے، یعنی جو تم خرچ کرو گے اور اس کے ذریعے تمہارا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، تو تم کو اس خرچ پر اجر ملے گا، حتیٰ کہ تم جو کچھ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے، یعنی اگر تم اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو ایک نوالا کھانا بھی کھلاؤ گے
تو اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بے شک ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے، تم جو بھی نیک کام کرو گے اس سے تمہارا درجہ اور زیادہ بلند ہوگا، پھر شاید کہ تم پیچھے چھوڑے جاؤ گے حتیٰ کہ ایک قوم تم سے نفع حاصل کرے گی، ایک جماعت کو تم سے فائدہ ہوگا اور دوسری قوم تم سے نقصان اٹھائے گی۔ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو جاری رکھنا، ان کی ہجرت کو جاری فرما رکھا اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، یعنی انہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، استقامت انہیں عطا فرما۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کا مکے میں انتقال ہو گیا، انہیں ہجرت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت سعد بن خولہ کے مکے میں فوت ہونے کے متعلق 3 روایتیں۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں اس حدیث میں حضرت سعد بن خولہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکہ مکرمہ میں فوت ہونے پر، انتقال کرنے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن خولہ سبیعہ الاسلمیہ کے شوہر تھے، ان کو نہایت تکلیف ہوئی، درد اٹھا اور وہ مکے کی اس سرزمین پر فوت ہو گئے جس سے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، حالانکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا انتقال مدینے میں ہو جہاں کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا درجہ عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں وفات عطا فرما، کیونکہ مہاجر پر اپنے اس وطن میں لوٹنا، اپنے اس وطن کی طرف لوٹنا حرام ہے جس سے اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے کام کرنے کے بعد کوئی مہاجر مکے میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ جب طواف کرتے تھے تو ان کی سواریاں کوچ کے لیے تیار رہتی تھیں، یعنی وہ لوگ جیسے ہی حج کے ارکان سے فارغ ہوتے فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اور امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سعد بن خولہ جنگ بدر میں شریک تھے، پھر مکہ واپس آ گئے، مکہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، وہ 25 سال کی عمر میں بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ جس وقت انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی ان کی عمر 25 سال تھی، اور جنگ احد اور جنگ خندق اور حدیبیہ میں بھی وہ شریک رہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھیں، حمل سے تھیں، اور ان کے فوت ہونے کے بعد یعنی ان کے انتقال کے فوری بعد ان کا وضع حمل ہو گیا، ان کی ڈیلیوری ہو گئی۔ امام مسلم نے ابن شہاب سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سعد بن خولہ حجۃ الوداع میں انتقال کر گئے۔ امام طبری نے کہا کہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان حدیبیہ کے سال کے بعد صلح ہو چکی تھی۔ حضرت سعد بن خولہ مکہ گئے نہ حج کے لیے اور نہ جہاد کے لیے، کیونکہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، اور رہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور اگر وہ مکے میں فوت ہو جاتے تو وہ حضرت سعد بن خولہ کے حکم میں نہیں تھے، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس فرمایا تھا، کیونکہ جو شخص کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے نکلے پھر اس کو موت آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی گناہ، اور نہ اس کے متعلق یہ کہا جائے گا بیچارہ، اور نہ ہی اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ وہ دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ کو ترک کرنے والا ہے۔ اور آپ نے دعا کی اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو جاری رکھ اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، یعنی ان کو زیادہ درجہ دے کر کمی نہ کر، یعنی ان کے درجات مسلسل بلند کرتا جا۔ خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن بطال نے حضرت سعد بن خولہ کے مکے میں انتقال کرنے کے متعلق 3 روایات ذکر کی ہیں۔ امام بخاری کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ غزوہ بدر کے بعد مکہ گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ دوسری روایت امام مسلم کے حوالے سے ذکر کی کہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ شریف گئے اور وہاں انتقال کر گئے، اور تیسری روایت امام طبری کے حوالے سے ذکر کی کہ وہ صلح حدیبیہ کے دنوں میں مکہ مکرمہ گئے اور وہیں انتقال کر گئے، اور اسی کو ترجیح دی ہے کہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ تہائی مال یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کا عدم جواز، کہ کوئی بھی شخص اپنے مال کی 1/3 کی وصیت نہیں کر سکتا، وصیت 1/3 سے کم ہو۔ وارثوں کو غنی چھوڑنے کی ترجیح، جو ورثہ ہیں انتقال کے بعد جن کو شرعاً مال ملنا چاہیے ان کو بے نیاز کر کے جانا زیادہ بہتر ہے، ان کو کنگال اور فقیر چھوڑ کر جانے سے۔ علم غیب کا ثبوت اور دیگر مسائل۔ علامہ عینی لکھتے ہیں علامہ ابو عمر نے کہا کہ اس حدیث کی سند کی
صحت پر، یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس پر تمام اہل علم متفق ہیں، اور جمہور فقہا، اکثر فقہا نے اس حدیث کو وصیت کی مقدار میں اصل اور بنیاد قرار دیا، اور یہ کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، 1/3 سے کم کی وصیت کرنا چاہیے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ بیمار آدمی کا تہائی مال سے زیادہ کو ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، تبرعاً دے دینا، صدقہ کرنا اور آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب آدمی بیمار ہو، مرض الموت ہو، انتقال کا وقت قریب آ جائے تو ورثہ کو نقصان پہنچانے یا ان کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی ایسا کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ امام کا مریض کی عیادت کرنا مستحب ہے، یعنی جو حاکم وقت ہے، سلطان ہے، ذمہ دار ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ بیمار کی مزاج پرسی کرے، یہ مستحب ہے، اور مال کو جمع کرنا جائز ہے۔ حلال طریقے سے مال جمع کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جیسا کہ بعض جعلی صوفیہ کہتے ہیں، بشرطے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے اور مستحقین کی مدد کی جاتی رہے، مال برا نہیں ہے جبکہ مال کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے اکابر صحابہ، مالدار صحابہ تھے، وہ تجارت کرتے تھے اور مال کے حقوق ادا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ قرآن میں جس کنز سے منع کیا گیا خزانہ کر کے رکھنے سے، وہ کنز مراد نہیں ہے، زکوٰۃ کی مال دی جائے، مال کی زکوٰۃ دی جائے اور مال کا حق عطا کیا جائے، فقراء اور مستحقین کا خیال رکھا جائے، تو پھر مال جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں وارثوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کی ترغیب ہے، اور یہ کہ جب کسی مباح کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی نیت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جائے، تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، یعنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلانا، کھانا کھلانا، یہ بھی کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، کیونکہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا کہ تم اس بیماری میں نہیں فوت ہوگے، تمہاری عمر طویل ہوگی، حتیٰ کہ ایک قوم تم سے نفع حاصل کرے گی اور دوسری قوم نقصان اٹھائے گی، یعنی مسلمانوں کو تم سے فائدہ ہوگا اور کفار کو نقصان ہوگا، اور اس میں لمبی عمر کی فضیلت ہے۔ اگرچہ فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن مہاجرین پر یہ لازم تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے دین کی نشر و اشاعت میں آپ کا تعاون کریں اور آپ سے شرعی احکام کا علم حاصل کریں۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اگر مہاجر کسی ضرورت کی وجہ سے مکہ میں رہے پھر وہیں انتقال کر جائے تو اس کی ہجرت کا اجر ظاہر نہیں ہوگا، اور بعض علماء نے کہا کہ مکے میں رہنے سے ہر صورت میں ہجرت کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ورثہ کو خوشحال اور غنی یعنی بے نیاز مالدار چھوڑنا ان کو تنگ دست اور فقیر چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ واجب ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ غنی فقیر سے افضل ہے، یعنی جس شخص کے پاس مال ہے اور جو مال کا حق ادا کرتا ہو اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہو، وہ مالدار فقیر سے تنگ دست سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں مطلق وصیت کرنے کا حکم ہے بغیر کسی قید کے، اور اس حدیث میں تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے سے منع کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے عموم کی حدیث سے تخصیص کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم عام ہو اس کو حدیث شریف کے ذریعے بیان کرنا کہ وہ حکم کتنا ہے اور اس پر کس قدر عمل کرنا چاہیے، اس کی تخصیص، اس کی خصوصیت حدیث شریف سے واضح کی جائے گی۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں دوسری شادی سے منع فرما دینا، حضرت فاطمہ اور ازواج مطہرات کو آپ کے طریقے سے حصہ نہ دینا وغیرہ۔ یعنی قرآن مجید میں احکام جو بیان کیے گئے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے، نماز میں فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے نماز کی تفسیر کی گئی کہ نماز کو اس طرح ادا کرنا چاہیے، نماز میں قیام فرض ہے، نماز میں قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قید اخیرہ فرض ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں وصیت کرنے کا حکم ہے، لیکن وصیت کتنے مال کی جائے اس کو بیان نہیں کیا گیا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا، اور قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی یہ قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کو اللہ کے احکام، قرآن مجید کے، شریعت کے احکام بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، آپ کے عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام طور پر ہر ایک کی گواہی صرف ایک گواہی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہوں یا کوئی بھی، لیکن حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ میں یہ امتیاز اور یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی تنہا گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ اسی طرح ہر ایک شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ پہلی بیوی کو رکھتے ہوئے اور 3 شادیاں کرنے کی اس کو اجازت ہے، شرعاً اس کو اجازت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرما دیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوگی، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح عام لوگ جب مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کا جو معاملہ ہے، انبیاء انتقال کرتے ہیں صرف ظاہری کل نفس ذائقۃ الموت کا جو اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، صرف اس کے لیے، لیکن انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کے مقدس جسموں کو کھائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے باغ فدق کا جو واقعہ ہے، فدق مقام کا نام ہے، وہاں کے باغ کی وراثت اور اس زمین کی وراثت کے سلسلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، یعنی ہمارے کوئی وارث نہیں ہوتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس سے دین کے کام انجام دیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو وہ تقسیم کے طور پر، وراثت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے حضرت فاطمہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو کچھ چھوڑ کر آپ نے وصال فرمایا تھا اس میں سے تقسیم نہیں کیا گیا۔ باب مذکور کی حدیث، اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 491 حدیث نمبر 4069 پر ذکر کی گئی۔ اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان قائم کیے گئے: نمبر 1 وصیت کے لغوی اور شرعی معنی، نمبر 2 وصیت کی قسمیں، نمبر 3 کیا مطلق وصیت کرنا فرض ہے، نمبر 4 ثلث مال تک وصیت کی تحقیق، یعنی 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس کی تحقیق، نمبر 4 امور مباحہ یعنی جائز کاموں پر اجر ملنے کی تحقیق، نمبر 6 لمبی عمر کی فضیلت، نمبر 7 اہل مکہ کی ہجرت کا حکم۔ باب نمبر 37 باب ما ینہا من الحلق عند المصیبت، مصیبت کے وقت بال مونڈنے کی ممانعت۔ یہ باب نمبر 37 سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا، آج کی اس نشست کا اختتام حدیث نمبر 1295 پر ختم کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی نشست کا ہم آغاز کریں گے۔ باب نمبر 37 حدیث نمبر 1296 سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر اس ریکارڈنگ کے جو ڈائریکٹر ہیں مولانا سید امان اللہ صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، ان کے اہل خانہ کی عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے ہم سب کو محفوظ اور مأمون رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔